یہ ڈی چوک کے عمران خان پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو، خراج عقیدت پیش کرنے والے لوگوں کو، اور ہم لوگ جمع ہیں ان شہداء کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج میں یہاں ضلع مری سے تشریف لایا ہوں۔ میں شہید جمہوریت انیس ستی شہید، جس کو 26 نومبر کو میرے آنکھوں کے سامنے ان ریاستی اداروں نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ ریاستی ادارے ہمیں 72 سال سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، لیکن 26 نومبر کو گولی کس نے چلائی؟ آپ نے 26 نومبر کو میرے بھائی کو شہید کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی گولیوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ نامعلوم جو اب ہم سب کو معلوم ہے، وہ نامعلوم وزیر داخلہ صاحب، ہم آپ یہاں سے پیغام دے رہے ہیں، آپ کی دھمکیوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ ہم آپ کی گولیوں سے نہیں ڈرتے۔ خان صاحب نے ہمارا 27 سال انتظار کیا ہے، ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ خان نہیں دیں گے، جان دے دیں گے۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے۔ ہم کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو پچھلے ہفتے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اگر آپ ہماری خواتین کی عزت نہیں کریں گے تو خدا کی قسم ہم بھی آپ کی خواتین کی عزت نہیں کریں گے۔ آئندہ آپ نے میرے 20 سالہ میرے معصوم بھائی کو شہید کیا۔ وہ حکومتی اداروں میں بیٹھے وہ یزید یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گولی نہیں چلائی۔ اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، میں خود چل کے آؤں گا کہ گولی چلی ہے کہ نہیں چلی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ نے گولی چلائی ہے، اس کے بعد آپ نے اس ہسپتال کے اوپر آپ نے شیلنگ کی ہے جس ہسپتال میں میرا بھائی زیر علاج تھا۔ آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ اگر آپ ہمارے بھائی کو شہید نہیں کہیں گے تو ہم بھی آپ کے بھائیوں کو شہید نہیں مانتے۔ ہم ایک بار پھر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک نکال دیں، آپ کو شہید انیس ستی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شہید انیس ستی کا بھائی آج اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ سب سے پہلی گولی اپنے سینے پہ کھاؤں گا۔ خدا کی قسم عمران خان کے نظریے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں تا حیات استثناء چاہیے، آپ کو تا حیات استثناء یہاں تو مل سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں ملے گا۔ آپ کا ایسا علاج کریں گے، آپ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے، آپ نیپال کو بھول جائیں گے، آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ محسن نقوی صاحب، ایک بار پھر آپ کو یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ نہیں پیچھے ہٹوں گا، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لوں گا۔ ہم ریاست سے تو نہیں ٹکرا سکتے، ہم ریاست سے تو نہیں ٹکرا سکتے، لیکن یہ جو 30-40 کا ٹولہ جو یہ ایوانوں میں بیٹھے یزید، یہ ایوانوں میں بیٹھے یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ فرعون ہیں، یہ یزید ہیں۔ آپ ایک بار پھر اڈیالہ جیل کی کال دیں۔ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل کا گیٹ توڑ کر
खुदा की कसम तैयार हैं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप गोलियां मारे, हमारे पास 26 नवंबर को कुछ भी नहीं था। मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, उसको स्नाइपर ने हिट किया और वो मेरे इन हाथों में उसने दम तोड़ दिया। मैंने वही वादा कर लिया था कि भाई आपके खून को रहेगा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा इन यजीदों को से। अगर ये टकरने की बात करते हैं तो हम खुदा की कसम टकरने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार शहीद अली सत्ती के केस के बाद जिस तरह पार्टी ने हमारी फैमिली के साथ जो शाना बिशाना खड़ी रही, हमारा फैमिली की तरह ख्याल रखा, मैं मरकजी क़यादत का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। सोहेल अफरीदी साहब के लिए एक पैगाम है कि सोहेल अफरीदी साहब ये अदालतों के चक्कर ना लगाए, ये अदालतें हमें इंसाफ नहीं देंगी। एक बार आप कार दें, पूरा मुल्क जाम करेंगे, इमरान खान को इन कंधों पर उठा कर लाएंगे। आखिर में मैं अपने नौजवानों से, ये जो यहाँ नौजवान मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत चेहरे जो डी चौक पर मौजूद थे, क्या आप उनमें से हो? इनकलाब के लिए तैयार हो? इमरान खान के लिए मरोगे? डरोगे तो नहीं, उठाओगे? ज़हनी मरीज को एक्सटेंशन नामंजूर, उठाओ ज़हनी मरीज को एक्सटेंशन। इनकलाब, इनकलाब शोदा के खून से, इमरान की कैद से। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, इस घर को सलाम है। इस प्रोग्राम का हासिल अगर मैं समझूं तो यही खिताब था आसिम सत्ती साहब का, और हमारे इन शहीद के वालिद सफारिश सत्ती साहब मरी से तशरीफ लाए। उस शहीद के वालिद भी खड़े हैं, उस शहीद का भाई भी खड़ा है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि लवाहिकीन किधर है, देख ले लवाहिकीन भी है, उनकी कब्रें भी हयात है, शहीद जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा है। आपका बेटा अनीस सत्ती शहीद हमारे दिलों में जिंदा है। तहरीक इंसाफ उनकी मकरूज है। इमरान खान की जमात आपके खानदान की मकरूज है। हम आपके मकरूज रहेंगे। ये जज्बा, इसको कैसे शिकस्त दोगे कि जब शहीद का भाई गोलियां खाने के बाद भी, अपने बच्चों के जनाजे उठाने के बाद भी उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी अकीदत के साथ अपने लीडर और कायद जनाब इमरान खान साहब के सफों में खड़ा हो। इस जज्बे को शिकस्त कैसे देंगे? मैं एक दफा फिर एक और शख्सियत को आपके सामने बुलाऊंगा, मुहिबुल्लाह अफरीदी साहब। ये बाड़ा जिला खैबर मेरे डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक है। वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब और ये साथ इकट्ठे खड़े थे उस दिन 26 नवंबर की तारीख रात को इनको गोली लगी थी, और गोली लगने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी जज्बे के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। मैं दावत खिताब दूंगा। मुहिबुल्लाह अफरीदी साहब 26 नवंबर में जख्मी हुए थे, गोली लगी थी, बुलेट इंजर्ड थे। उनको दावत दूंगा कि वो आपसे अपनी गुजारिशात कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं 24, 25 और 26 नवंबर का वो रुदात आपको सुनाऊंगा जो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। और मुझे 26 नवंबर के दिन जब डी चौक में गोलियां लगी थी, 24 नवंबर को हम पेशावर से इस्लामाबाद के लिए अपना आईनी व कानून हक के लिए, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए हम रवाना हो गए। रास्ते में पाकिस्तानी रियासत व इदारों
اور پاکستانی ریاست نے ہم پر جتنا ظلم کیا ہم نے برداشت کیا، ہم نے رکاوٹی توڑی، ہم نے مزاحمت دکھایا، ہم نے شرنگ کا سامنا کیا، لیکن ریاست پاکستان اور ان کے اداروں کو ٹھنڈک نہ ہوئی۔ آخر کام ہم ڈی چوک گئے، راستے میں ہم خدا کی قسم 15 اور 20 پولیس کے اہلکار پکڑ رہے تھے۔ وہ پولیس اہلکار جو ہمارے وزیر اعلیٰ کو اور ہمارے نمائندے کو اڈیالہ جیل کے سامنے گھسیٹ رہے تھے، ہمارے ظرف دے کو یہ منسٹر صاحبان، یہ ہمارے نمائندگان ہم کو کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑو، عمران خان نے ہمیں امن کا درس دیا ہوا ہے، عمران خان نے ہمیں پاکستان سے محبت کا درس دیا ہوا تھے۔ یہ پنجاب کے بغیرت پولیس جو آج علیمہ خان پہ ہاتھ اٹھا رہے، ان کے 100 لوگوں نے ہم نے اکیلے پکڑے تھے اور ہم اپنی لیڈرشپ کی منہ پر ان کو رہا کرتے تھے۔ ان کے بعد جب ہم 26 نومبر کو ڈی چوک داخل ہوئے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے ساتھ صرف اور صرف 3-4 بندے تھے۔ ایک میرے ساتھ مینا خان آفریدی تھا، دوسرا گل ظفر تھا اور تیسرا ہمارا CNKP کے سہیل آفریدی تھا، ایک ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر کا صدر تھا۔ جب ہم 26 نومبر کو ڈی چوک میں داخل ہوئے تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نمازی کو کنٹینر سے گرا رہا تھا۔ میں جا رہا تھا اور ان نمازی کو اٹھا رہا تھا، مجھے پیچھے سے ایک سنائپر کی گولی لگی اور میں نے پیر خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک رینجر والا مجھے 3 میٹر کے قریب آ گیا اور مجھے کلاشنکوف سے فائر کیا گیا، لیکن الحمدللہ سانس لینے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ 4 گولیاں لگی اور آج بھی زندہ ہوں، انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا، عمران خان کو رہا کروں گا، 1 انچ پیٹے نہیں ہٹوں گا۔ ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کی دل کو ٹھنڈک نہ آئی جب مجھے سہیل آفریدی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسپتال لے گیا۔ خدا کی قسم عیسائی اور مائی کے لوگ اسپتال کے اندر داخل ہوئے اور ہمارے کیلونوں کے اندر زہری انجیکشن لگاتے تھے۔ خدا کی قسم اس کے بعد میں سارا سامان یہ دوست مجھے ایمبولینس میں لے گئے اور میں رات کے وقت زخمی حالت میں اسپتال سے نکل گیا اور اتنے لوگ ڈی چوک میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے لوگ اسپتال میں زہر اور انجیکشن لگانے سے شہید ہو گئے۔ میں آخر میں لیڈرشپ سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے، کاموں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو ووٹ عمران خان کی رہائی پر ملے ہوئے ہیں۔ میں اپنے یہ سارے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ڈی چوک تیار ہیں؟ کیا آپ عمران خان رہا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اڈیالہ جیل جاؤ گے؟ پنجاب جاؤ گے؟ آخر میں ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور پھر کروں گا کہ ہم پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ آپ نے گولی 2024 میں چلائی تھی، ہم 2025 میں پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی، ہم تک قیامت پوچھیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بس آپ کے پاس صرف ایک رائے جو نا عمران میں صرف ایک ہمارے زخمیوں میں سے ایک بندہ رہ گیا ہے، جناب عمران خان ملکنڈ سے تشریف لائے ہیں، ان کو دعوت دوں گا، لیکن اس کے بعد میں ایک تو میرے حلقے سے زاہد شنواری صاحب کل زخمی حالت میں اڈیالہ جیل بھی گئے تھے اور آج پھر 2 آپریشن ان کے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے اندر، آج پھر ہمارے پنڈال میں موجود ہے۔ ارشد عمر زئی MPA ان کے حلقے کے شہید ہے، ان کا تاج الدین شہید کے اہل خانہ تشریف لائے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل افریدی صاحب تشریف لا رہے ہیں کچھ دیر میں، اور ان کے ساتھ عمران خان کی بہادر ہمشیرہ علیمہ خان تشریف لا رہی ہے۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، لیکن میں تمام مقررین سے ایک گزارش کروں گا، بالکل مختصر ایک پیغام دے دے۔ ایک دعائیہ تقریب ہے، روایتی جلسہ نہیں ہے، ایک قرآن خوانی کی محفل ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر لے، اللہ کا ذکر کر لے۔ یہ ان شہداء کے حقیقی آزادی کے شہداء، عمران خان پرجان نثاری کے شہداء، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ میں عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر اپنا پیغام دے دیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم جو آج جمع ہے، ہم ایک ہی مقصد سے جمع ہے، 26 نومبر کی شہداء اور زخمی اور جو بے گناہ جیلوں میں ڈالے گئے قیدیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کے غم درد میں شریک کے غرض سے یہاں شریک ہے۔ 26 نومبر 2024 ایک قیامت کا سا دن تھا۔ 26 نومبر 2024 کو ابھی مجھ سے پہلے میرے ایک دوست نے بتایا، اسپتال کا جو داستان تھا اس نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو جب ہماری ساتھیوں کو گولیاں لگی تو اس کو ہمارے بھائیوں نے جو کڑے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور ہماری جو زخمی تھی اور شہداء تھی اس کو جذبے سے اٹھایا، بھائی چارے سے اٹھایا اور ہماری مدد کی۔ تو میں یہ سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے جب ہم زخمی ہوئے تو ہم بے یار و مددگار پڑے تھے۔ اسپتال بند تھا، ڈنز اسپتال بند کیا گیا تھا جان بوجھ کر۔ جب میں پولی کلینک اسپتال پہنچا، میں نے ایک قیامت سا منظر دیکھا۔ ہماری بہت سی ساتھی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس ٹائم میں اس ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھ پر پابندی تھا یہاں آنے پر کہ میں آپ لوگوں کا علاج نہ کر سکوں، لیکن میری نوکری داؤ پر لگے، میری جان چلی جائے، لیکن میں آج پی ٹی آئی اور خان کے نام پہ یہاں آیا ہوں آپ کے لیے۔ تو اسپتال میں ہمارے ساتھ جو بے دردی اور یہ جو ظالمانہ کردار کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے اور ایک ساتھ نکلیں گے۔